یوٹیوب پہ کلپ چل رہا تھا جس میں ایک صاحب، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، کون سے دانشور ہیں، وہ روح کے بارے میں کوئی واقعات بیان کر رہے تھے، جس میں کہہ رہے تھے جی کہ وہ ایک شخص تھا، عراق کی شاید بات ہے کوئی، کہ وہ وہاں پر اس نے کسی بندے کو اپنا سامان وغیرہ پکڑایا کہ بھئی داعش والے یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو یہ میرے گھر میں سامان پکڑا دینا، اور دیکھتے ہی دیکھتے داعش والوں نے اس پر پورا برسٹ چلا دیا، وہ گولیوں کی بوچھاڑ ہو گئی اس پر، کافی زیادہ گولیاں، اور وہ موقع پر ہی ڈھہ گیا، اور روح اس کی قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ جب سامان دینے اس کے گھر گیا، تو سامان دینے جب اس کے گھر گیا تو وہاں پر دیکھا تو وہی شخص جس کو اس کے سامنے برسٹ مارا گیا تھا اور موقع پر وہ گر گیا تھا، تو یہی سمجھا گیا کہ یہ مر گیا ہے، تو اس نے وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اب اس نے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو مجھے سامان دے دیا تھا اور یہ اور وہ، اور آپ کیا ہے یہ سارا معاملہ؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جب گولیاں مجھے لگی ہیں تو گرنے سے پہلے ہی کوئی بزرگ ہستی، کوئی معتبر، میں تو خیر ان واقعات، جو واقعات ہوتے ہیں، کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں، اگرچہ انسان کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ بس ایسے ہی ہے، تو اچھا اس کو اس ہستی نے آ کے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے ہمارے نام پر جان دی ہے اور یہ ہو، تو اس لیے ابھی تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تو بہرحال جو بھی ہوا تو یہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کر رہے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے، ان کا ہوا ایکسیڈنٹ، ہوا آپریشن وغیرہ ہوا یا کیا ہوا، تو وہ بظاہر ان کو لگا کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، ان کی روح پرواز کر گئی۔ اچھا، اس کے بعد وہ باتیں کرنے لگ گئے، تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ مرے نہیں تھے، وہ زندہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ وہ دور کھڑے تھے باہر، تو انہوں نے جو باتیں کر رہے تھے ان کو باتیں بتائیں۔ انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ان کا جی وہ میری روح ادھر کھڑی ہوئی تھی باہر۔ اچھا، یہ اتنی مضحکہ خیز بات ہے، یہ قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بظاہر یہ بڑی دلچسپ لگتی ہیں، اس میں بڑا ایک حظ ہوتا ہے، ایک لطف آتا ہے، ایک مزہ آتا ہے، ایک یعنی ایک انسان کو وقت گزارنے کے لیے ایک بڑا اچھا مشغلہ ہے، اور مشغلہ وہی ہوتا ہے جس میں انسان کی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، جس کے اندر ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، کوئی دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، انسان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، تو اس کیفیت میں پھر وہ انسان اس سے صورتحال کو انجوائے کرتا ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں ٹھیک ہے۔ اب یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں بہت باریک بات، موٹی بات ہے، باریک بھی ہے، اب سمجھنے والے کی استعداد ذہنی پر منحصر ہے کہ وہ اس سے کیا سمجھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کہانی کی حد تک، قصے کی حد تک، واقعی کی حد تک، ایک حظ لینے کے لیے، ایک وقت گزاری کے لیے، ایک لطف کے لیے، تو یہ قابل قبول ہے کہ چلو ہمیں وقت گزاری کے لیے، چلو ہم نے مزہ آیا جی، واہ جی بڑا کیا ہے، قصہ ہے، کہانی ہے، واقعہ ہے، وہ ہے یہ بات صورتحال خطرناک اس صورت میں اختیار کرتی ہے جب ہم اس سے کوئی عقائد، کوئی نظریات، کوئی دینی حکم یا اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، اور دین سمجھ کر دینی احکامات اور قرآن اور سنت اور بزرگان دین اور جملہ جتنے معاملات ہیں دین کے حوالے سے، ان سب کے ساتھ اس کو نفی کر دیتے ہیں، اس کو ملا دیتے ہیں، اور اس کا حصہ سمجھنے لگ جاتے ہیں دین کا، دین کے جزیات میں سے ایک جز سمجھ کر۔ تو پھر گویا کہ اس طرح کے واقعات کو ہم، ایک تو ہے کہ ہم کہانی قصہ گوئی کر رہے ہیں، کوئی کہانی سنا رہے ہیں، کوئی واقعہ سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، وہ ایک الگ بات، لیکن جب ہم اس واقعے کو، اس قصے کو، کہانی کو، اس طرح کے اور کئی واقعات کو
جب ہم دینی رنگ دے دیتے ہیں، مذہبی رنگ دے دیتے ہیں، مذہبی شخصیات کے ساتھ اس کو وابستہ کر دیتے ہیں، منسلک کر دیتے ہیں اور ویسے ہی سمجھنے لگ جاتے ہیں گویا کہ ایک بڑا ہی دینی، مذہبی، روحانی اور ایک اس قسم کا سفر ہے، یہ کہانی ہے، یہ ہے وہ. تو روح کے بارے میں جتنے تصورات اور نظریات اور خیالات اور تصورات اور کہانیاں اور قصے اور واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں، اس کو جب ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں تب اب دیکھیں، اب یہ جو ہماری جو جتنی بھی گفتگویں ہیں، ہمارا جو تصور ہے، ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں، اس کا جو بنیادی فلسفہ ہے، بنیادی نقطہ ہے، بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں چیزوں کو پرکھا جائے. قرآن حکیم فرقان ہے، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح، اور اس طرح کے جتنے بھی صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. اب بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اس کو میزان اور فرقان جو قرآن کریم کا ایک صفت ہے اور ایک کمال ہے، ایک مقصد ہے، قرآن ہے کیا؟ فرقان، فرق کرنے والا ہے. تو اس کو ان کہانیوں کے ساتھ ملفوف کر دیا گیا ہے، واقعات کے ساتھ ملفوف کر کے، اور اس کو رنگ دے دیا جاتا ہے اور گویا کہ قرآن کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. جبکہ قرآن تو پیش نظر ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا مقصد اور مدعا ہونا چاہیے. ہمیں ہر وقت قرآن کریم کی روشنی میں چلنا چاہیے. قرآن کریم کے احکامات کو، جو الفاظ کیا ہیں، اگر الفاظ کی اہمیت ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک، تو پھر اگر آپ کے نزدیک ان واقعات کی، ان تعبیرات اور تشریحات اور جو انتصابات ہیں جو منسوب کی جاتی ہیں، جو تشریحات یا تفسیریں وغیرہ کی جاتی ہیں تفسیر رائے کے ساتھ، یا جو جتنے بھی مختلف واقعات اور حوالوں کے ساتھ، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کا جو لفظ ہے، قرآن کریم کے الفاظ ہیں، آیات بینات و مقدسات ہیں، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اور جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے، جو توضیح ہے، جو اس کا بیان کیا جانا ہے، بیان کرنے والا جو خاص ایک ذہن کے ساتھ اس کی تشریح اور تعبیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس میں اس کے اپنی پسند اور ناپسند اور اس کے ذاتی خیالات، تصورات اور نظریات حاوی ہوتے ہیں، انہی کے پیش نظر اور انہی کی روشنی میں وہ ان قرآنی آیات بینات کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ بذات خود ایک زیادتی ہے، جو ایک ناانصافی ہے، ناجائز بات. جبکہ ہمیں قرآن کریم کے الفاظ اور آیات بینات و مقدسات کی روشنی میں ان قصوں اور کہانیوں اور واقعات کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ بیان کی جا رہی ہیں، ان کی تطہیر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو کائنات کا سب سے مقدس ترین، معتبر ترین اور جو لا تبدیل لکلمات اللہ، جو غیر مبدل الفاظ ہیں کائنات کے روئے زمین پر آج تک، وہ قرآن کریم کے الفاظ بینات ہیں. وہ کون سی آیات ہیں؟ وہ اللہ کریم کے الفاظ. ان کی روشنی میں پرکھنے کی ضرورت ہے چیزوں کو، نہ یہ کہ ان تفسیروں، تشریحوں، توضیحوں اور جو جتنے بھی یہ سارے معاملات ہیں، ان کو اس کے اوپر حاوی کر دیا جاتا ہے اور اصل الفاظ اور آیات جو ہیں وہ پیچھے کر دی جاتی ہیں. شاید اس میں ان لوگوں کی دیت نہیں ہوتی، وہ اگرچہ وہ اپنے خیال کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق کچھ بڑی دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دین کی خدمت ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں جس میں وہ قرآن کے الفاظ کو ہی غیر اہم بنا دیتے ہیں اور ان قصوں کو، ان واقعات کو اس پر حاوی کر دیتے ہیں، جو ایک بڑی ناانصافی ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم روح کے بارے میں کیا فرماتا ہے. اب یہ جو آیت مقدسہ مبارکہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، آپ کو سنائیں گے، بتائیں گے، یہ جب آپ پڑھیں گے، اس آیت کو ہر وقت آپ ذہن میں رکھیں گے. جب بھی کبھی کہیں پر بھی کوئی روح کے بارے میں بات ہو رہی ہو، کوئی اس طرح کا دین، واقعات، کہانیاں قصوں کی حد تک ہو تو ایک الگ بات ہے، اس کو بیان کرتے رہو، ٹھیک، لیکن اس کو دینی رنگ نہ دو.
جب دینی رنگ دے کر اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرو گے تو گویا کہ قرآن کریم کے الفاظ، میرا خیال میں آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعات کو، قصوں کو، کہانیوں کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھنا ہے، اور اگر قرآن کریم کے الفاظ ان کے رد کر رہے ہوں تو کہانیوں کو رد کرنا ہے، نہیں ہے کہ کھینچ تان کر گھما پھرا کر اور اس کو قصوں کو، کہانیوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کرنی۔ اب قرآن کریم کے الفاظ کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کریم اپنے نبی سرکار دو عالم محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگ آپ سے جب روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، میں اب اس کی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف ان الفاظ میں بات کر رہا ہوں، تو آپ کیا کہیں؟ قل، کہہ دیجئے، آپ فرما دیں ان لوگوں کو جو آپ سے سوال کرتے ہیں، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہوتی ہے، تو آپ کیا فرما دیں؟ امر ربی، یہ میرے رب کا امر ہے۔ اب میرے رب کا امر کیا ہے، کیسے ہے، کیسے نہیں ہے، کس طرح ہے، اب اس کا آگے اگلے الفاظ میں اس کی وضاحت آ رہی۔ یسألونک عن الروح، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قل الروح، کہہ دیجیے کہ روح امر ربی، میرے رب کا امر ہے۔ آگے امر، رب کا امر کیا ہے، کیسے ہے، اس کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وَمَا أُوتِيتُم، اور ہم نے نہیں دیا، من العلم الا قلیلا، مگر نہ ہونے کے برابر۔ گویا کہ روح میرے رب کا امر ہے اور رب نے اس کا علم تمہیں نہیں دیا، تو جب رب نے علم ہی نہیں دیا تو پھر اندھیرے میں ٹامک پگیاں مار مار کر قصوں کو، کہانیوں کو، واقعات کو کھینچ تان کر، گھما پھرا کر، توڑ تاڑ کر، جوڑ جاڑ کر قرآن کا رنگ دینے کی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات، بنیادی نقطہ آپ کے دل و دماغ اور دل میں سرایت کر جائے گا اور پیوست ہو جائے گی یہ بات آپ کے دل و دماغ کے اندر، آپ کی روح کے اندر، سمجھ جائیں گے آپ کہ ہم نے قرآن کی روشنی میں پرکھنا ہے، قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ فرقان ہیں، وہ محکم ہیں، فیصلہ کن ہیں، وہ طے کریں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کا علم نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اب جو بھی آپ بیان کرو گے تو پھر وہ کس سینس میں کرو گے، جو اس بارے میں واقعات آپ سناؤ گے تو ان کی کیا حیثیت ہوگی، یہ بیان کرنے سے پہلے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت